السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 332 سب سے پہلے ایک اعلان سن لیجئے۔ روزانہ یہ سبق انشاءاللہ اپنی پرانی ترتیب پر بھی آئے گا، اور آج کل جو نئی ترتیب ہے نمبر ڈلے ہوئے ہوتے ہیں اس ترتیب سے بھی آئے گا۔ جس کو جو سہولت ہو اس طریقے سے سن لے۔ نمبر ڈلے ہوئے سے اگر اس کا فائدہ ہوتا ہو تو وہ فائدہ اٹھا لے، اور اگر اسے نمبروں کی ضرورت نہیں ہے تو جو پرانی ترتیب سے چلا آ رہا تھا اسی ترتیب سے آتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ سہولت کے لیے دونوں چیزیں میں نے کر دی ہیں۔ اب جو ہے آپ بھی آگے جو فارورڈ کریں وہ دونوں قسم کے فارورڈ کر دیں، تاکہ کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ موبائل میں چیز کھلتی نہیں ہے تو عام سبق سن لیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آسانی سے کھل جاتا ہے تو یہ سن لیں گے۔ خلاصہ کلام یہ کہ گروپوں میں آگے دونوں قسم کے سبق جو ہے وہ بھیجا کریں۔ اب ایک حدیث سن لیجئے اور میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ جو جملہ میں پڑھاتا ہوں وہی جملہ پڑھنا، اس کے اندر ذرا برابر آگے پیچھے مت کرنا۔ حدیث شریف کا جو جملہ ہے وہی پڑھا رہا ہوں، پڑھیے میرے ساتھ۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ اب اس کی فضیلت سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن چیزوں سے تم اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرتے ہو ان میں سے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ ہیں۔ یہ کلمات عرش کے چاروں طرف گھومتے ہیں، ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی طرح ہوتی ہے۔ اس طرح یہ کلمات اپنے پڑھنے والے کا اللہ تعالی کی بارگاہ میں تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں کوئی تمہارا ہمیشہ تذکرہ کرتا رہے؟ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ ایک مرتبہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ میں نے پڑھ لیا تو میرا تذکرہ یہ کلمے اللہ کے بارگاہ میں کر رہے ہیں۔ یقین ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ پڑھو گے، آپ کی بیوی پڑھے گی، آپ کا شوہر پڑھے گا، آپ کے بچے پڑھیں گے، پارٹنر پڑھے گا، دوست پڑھے گا، تو اس کا بھی تذکرہ کریں گے۔ کتنا آسان نسخہ ہے۔ 1 منٹ میں آپ کا تذکرہ آسمانوں پر ہوگا اور اچھائی کے ساتھ ہوگا۔ ایک تو تذکرہ جو برائی کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک تذکرہ اچھائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کلمات خود تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے میری نصیحت یاد رکھنا کہ یہ سبق آتا ہے نا، سب سے پہلے آپ سنیے اور آپ سن کر اس پر عمل کیجئے، اور عمل کر کے پھر آگے بھیجئے، تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ نے تو سنا نہیں اور آپ نے کہا کہ ہاں بھی 332 نمبر کا سبق آ گیا ہے، اسے آگے بھیج دو۔ نہیں، یہ تو آپ سے لوگوں نے تو فائدہ اٹھا لیا لیکن آپ تو محروم رہے۔ یہ نہیں، بلکہ خود جس کو آپ سبق بھیجتے ہیں آپ پہلے خود عمل کریں۔ میں جو بھی سبق آپ کو بھیجتا ہوں پہلے میں خود عمل کرتا ہوں، پھر عمل کرنے کے بعد بھیجتا ہوں۔ اس لیے بعض مرتبہ آدمی غفلت میں، سستی میں عمل کرتا نہیں ہے۔ بہت مختصر سے سبق ہوتا ہے، کوئی لمبی چوڑی بات تو ہوتی نہیں ہے۔ آپ خود پڑھیے اور پڑھنے کے بعد پھر آگے بھیجیے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ورنہ جو ہے اگر ایسا نہ ہو کہ سامنے والا تو ہماری باتوں سے اثر لے رہا ہے، اس کی جنت بنا رہا ہے، اور ہم جو محرومی کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے
मुरीद बा सआदत रो रो के हो गया ताइब। आम लोग मुरीद बा सआदत रो रो के हो गया ताइब। खुदा करे ये तौफीक शेख को भी मिल जाए। आप जिसको भेजते हो तो आप तो शेख है भाई, और सामने वाले बेचारा मुरीद है जिसे भेज रहे हो, तो आम आदमी तो पढ़ लेगा, लेकिन ये भेजने वाले कभी कभी नहीं पढ़ते। भेजने वाले कहते हैं कि भाई हाँ ये तो मैंने सुना है ना, फौरन इसे पढ़ लीजिए ताकि आपका भी तस्करा आसमानों में हो, फिर सामने जो लोग पढ़ेंगे उनका तस्करा भी आसमानों में होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आज ये दुआ देता हूँ कि आज जितने भी हमारे भाई नाजायज तरीके पर जेलों में महबूस हैं, अल्लाह ताला उनकी रिहाई के आफियत से फैसले फरमाए, और अल्लाह ताला अपनी मारिफत का नूर हमारे दिलों में अल्लाह ताला दाखिल फरमाए, और हमारे अक़दाम और अक़लाम को अल्लाह कबूल फरमाए। हर फर्द उम्मत को अल्लाह दीन का दाई बना दे, हर फर्द उम्मत को अल्लाह दीन के काम के लिए कबूल फरमा ले। आमीन आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।